اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم قصہ سنا رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، جو کہ 2 حصوں میں ہوگا۔ ایک حصہ آج سنا رہے ہیں اور ایک حصہ کل سنائیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بہت مہربانی ہوگی۔ تو جناب قصہ شروع کرتے ہیں۔ ٹھنڈا اور میٹھا پانی کا چشمہ ابل رہا تھا۔ ٹھنڈا، میٹھا اور صاف شفاف پانی۔ بچے کی ماں قدرت کے اس معجزے پر حیران رہ گئی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دیکھا اللہ رب العزت کی رحمت نے اسے دامن میں لے لیا۔ اللہ رب العزت کی عنایت نے اسے سایہ مہیا کر دیا۔ آپ تھکی ماندی بیٹھ گئیں، پیشانی سے پسینے کے قطرے بہہ رہے تھے۔ انہوں نے ہتھیلی کا پیالہ بنا کر بچے کو پانی پلایا، اس کے ہونٹوں کو تر کیا، اور یہ دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ بچے میں زندگی کے آثار پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ اپنے معصوم نگاہوں سے ماں کو دیکھ رہا ہے۔ ماں نے بچے کو اٹھایا اور بڑی محبت کے ساتھ اسے سینے میں لگایا اور ہاتھ کی تھپکی دینے شروع کر دیں۔ اپنے آنچل سے بچے کے آنسو پونچھے اور اسے خوش کرنے کی کوشش میں لگ گئیں۔ بچہ ماں کے سینے سے لگ کر سب کچھ بھول گیا تھا۔ حضرت حاجرہ جب بچے کی طرف سے مطمئن ہو گئیں اور انہیں یقین آ گیا کہ بچے کی زندگی بچ گئی ہے اور خوشیاں دامن میں سمٹ آئی ہیں، تو انہوں نے خود بھی پانی پیا۔ پانی پینے سے ان کی جان میں جان آ گئی، غم کا بادل جھٹ گیا۔ یہ سب اللہ رب العزت کا فضل و کرم تھا۔ بچے کی ماں نے اس خیال سے کہ زمین کے سینے میں سے پھوٹنے والا پانی ختم نہ ہو جائے، مشکیزے میں محفوظ کرنا چاہا، جو وہ سفر کے دوران اپنے ساتھ لائی تھی۔ مگر اس موقع پر اللہ رب العزت کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے فرمایا، اے خاتون، یہ چشمہ ہمیشہ جاری رہے گا اور آپ کا بیٹا نبوت کا تاج سجائے گا۔ یہ بچہ جس کی نبوت کا پیغام اللہ رب العزت کے ایک فرشتے نے اس کی ماں تک پہنچا دیا تھا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے انتہائی کم عمری میں اللہ رب العزت کی راہ میں قربان ہونا اپنے خوش نصیبی تصور کیا، اور اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی خوشی سے اس بات کی اجازت دے دی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کی گردن پر چھری چلا دیں۔ یوں ان کے بیتاب جذبہ قربانی نے سنت ابراہیمی قائم کی۔ ایک قافلہ بڑی تیزی سے صحرا میں سفر کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ قافلے میں پانی ختم ہو چکا تھا، پیاس سے لوگوں کا برا حال تھا۔ بچے، عورتیں اور مرد پیاس سے بے حال ہو رہے تھے۔ انہوں نے اس ریگستان میں پانی کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر ریگستان میں پانی کہاں تھا۔ وہ اس صحرا میں پہلے بھی کئی بار سفر کر چکے تھے، اس ریگستان میں پانی کی ایک بوند بھی نہ تھی۔ اب تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ پانی کہاں سے لائیں۔ ابھی تو ان کا بڑا سفر باقی تھا، ہر طرف ریت ہی ریت تھی۔ پانی کے بغیر وہ کیسے سفر کرتے؟ وہ جانتے تھے کہ اس ریگستان میں کہیں پانی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے پانی کی تلاش میں لوگوں کو
ادھر ادھر دوڑایا۔ وہ لوگ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ کافی تلاش کے بعد وہ مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ مایوسی ان کے چہروں پر چھائی ہوئی تھی۔ یہ قبیلہ جرہم کے لوگ تھے جو پیاس سے بے حال ہو رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنے آدمیوں کو پانی کے بغیر خالی ہاتھ آتے دیکھا تو ان پر مایوسی چھانے لگی۔ صحرا میں پانی ہی زندگی کی علامت تھی اور یہ پانی ان کے پاس سے ختم ہو چکا تھا۔ اب انہیں اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ بچے بھی پیاس سے بلبلا رہے تھے۔ قافلہ جرہم کے لوگوں نے ہمت نہ ہاری۔ وہ اپنا قافلہ لے کر آگے بڑھتے گئے۔ انہیں ایک امید تھی کہ پانی ضرور ملے گا۔ سفر کرتے کرتے وہ کچھ دور نکل آئے۔ دوسری طرف جب آب زمزم کا چشمہ پھوٹا تو پرندوں کے جھنڈ وہاں کھینچے چلے آئے۔ وہ ارد گرد منڈلانے لگے اور حلقہ باندھ کر اڑنے لگے۔ بنی جرہم کا قبیلہ اس کے قریب ہی کہیں سفر کر رہا تھا۔ انہوں نے پرندوں کو اڑتے اور حلقہ بنا کر منڈلاتے دیکھا تو وہ بھی سمجھ گئے کہ یہاں پانی ضرور ہوگا۔ انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جا کر پتہ کرو کہ پانی کہاں ہے اور انہیں صورتحال سے آگاہ کرے۔ وہ آدمی پانی کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ وہ پانی تلاش کرتے کرتے اس چشمے کے قریب پہنچ گیا۔ جب وہ چشمے کے قریب پہنچا تو پانی موجود تھا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شخص دوڑتا ہوا اپنے قبیلے میں گیا اور جا کر انہیں خوشخبری سنائی۔ پانی کا سن کر ان کے چہرے خوشی سے کھلکھلا اٹھے۔ قافلہ جلدی سے اس آدمی کی رہنمائی میں چشمے کی طرف روانہ ہو گیا۔ چشمے کے قریب پہنچ کر انہیں دیکھا کہ زمین کے سینے سے پانی ابل رہا ہے۔ بنی جرہم نے وہیں ڈیرا ڈال لیا۔ انہوں نے جی بھر کر چشمے سے پانی پیا۔ پانی ٹھنڈا اور میٹھا اور صاف تھا۔ پھر انہوں نے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ پانی پی کر وہ سب تازہ دم ہو گئے۔ ان کی جان میں جان آ گئی۔ حضرت ہاجرہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ ان کے پڑوس کی وجہ سے وہ مطمئن ہو گئیں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ اس ذات بابرکت نے لوگوں کے دلوں میں محبت کا جذبہ ڈال دیا کہ قبیلے کے لوگ ان کی عزت کر رہے تھے اور وہ دونوں ماں بیٹے سے بڑی محبت سے پیش آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ بھولے تھے۔ وہ کبھی کبھی ان سے ملنے کے لیے آتے اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتے اور انہیں دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے اور بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، اے ابراہیم اٹھو اور اللہ کی راہ میں قربانی دو۔ انہوں نے 3 روز تک یہ خواب آتا رہا تو آپ نے پہلے اور دوسری مرتبہ اونٹوں کی قربانی دی، مگر جب انہیں تیسری بار بھی خواب میں یہی اشارہ ہوا تب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ محض خواب نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اس خواب کا مطلب یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دو۔ یہ حکم براہ راست فرشتے کے ذریعے بھی نازل کیا جا سکتا تھا، لیکن خواب میں دیکھنے کی حکمت ظاہر یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت شاری اور اپنے کمالات کے ساتھ ظاہر ہو اور خواب میں دیا ہوا حکم میں انسانی
نفس کے لیے تلاوت کی بڑی گنجائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تلاوت کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے اپنے رب العزت کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ اس کے علاوہ یہاں اللہ رب العزت کا اصل مقصد نہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا تھا اور نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنی طرف سے انہیں ذبح کرنے کے لیے سارا سامان لے کر انہیں ذبح کر گزرو۔ اب یہ حکم اگر زبانی دیا جاتا تو اس میں آزمائش نہ ہوتی، اس لیے ایسا خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھیں کہ ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے اور وہ پوری طرح ذبح کرنے پر تیار ہو گئے۔ اس طرح آزمائش بھی پوری ہو گئی اور خواب بھی سچا ہو گیا۔ یہ بات زبانی حکم کے ذریعے آتی تو یہ آزمائش نہ ہوتی، یہ حکم کو بعد میں منسوخ کرنا پڑتا۔ یہ امتحان کس قدر سچا تھا اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں، ارمانوں سے مانگا ہوا بیٹے کو قربان کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا جب بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا اور پرورش کی تکلیف و برداشت کرنے کے بعد اب وقت آیا تھا کہ وہ قوت بازو بن کر باپ کا سہارا ثابت ہو۔ مفسرین لکھتے ہیں اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر 13 برس تھی۔ علماء کرام مزید لکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے بیٹا کو ذبح کر دیا ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ اسے ذبح کر رہے ہیں۔ اگر وہ اس خواب کا مطلب ہی سمجھتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، اس بنا پر وہ ٹھنڈے دل سے بیٹا قربان کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے تھے، مگر خواب دیکھنے میں جو بریک نقطہ اللہ رب العزت نے ملحوظ رکھا تھا وہ بھی بعد میں بیان کر دیا۔ چنانچہ یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ بھی کیا اور کہا، سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس لیے نہیں پوچھی کہ آپ کو حکم الہی کی تکمیل میں کوئی انکار تھا، بلکہ ایک تو وہ اپنے بیٹے کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ وہ ان کی آزمائش میں کس حد تک پورا اترتا ہے۔ دوسرے انبیاء کا کام ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کی اطاعت کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، لیکن اطاعت کے لیے راستہ ہمیشہ وہ اختیار کرتے تھے جو حکمت اور حت السہولت پر مبنی ہو۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے کچھ کہے بغیر بیٹے کو ذبح کرنے لگتے تو یہ دونوں کے لیے مشکل ہوتا۔ اب یہ بات آپ نے مشورے کے انداز میں بیٹے سے اس لیے کی کہ بیٹے کو پہلے سے اللہ رب العزت کا یہ حکم معلوم ہو جائے تو وہ ذبح ہونے کی اذیت سہنے کے لیے پہلے سے تیار ہو سکے گا۔ بیٹے کے دل میں اگر کوئی جذبات ہوں تو اسے سمجھا جا سکے، لیکن وہ بیٹا بھی اللہ رب العزت کے خلیل کا بیٹا تھا اور انہیں خود منصب رسالت پر فیض ہونا تھا، اس لیے اپنے محترم والد کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابا جان، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریں۔ چنانچہ دونوں باپ بیٹا اس فرض کو ادا کرنے کے لیے اپنے مقام پر پہنچے۔ آخر دونوں باپ بیٹا یہ انوکھی عبادت انجام دینے کے لیے قربان گاہ پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، مجھے خوب اچھی طرح باندھ لیں تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں اور اپنے لباس کو بھی مجھ سے بچا لیں۔ ایسا نہ ہو
کہ اس پر میرا خون کی چھینٹیں پڑیں تو میرا ثواب کم ہو جائے۔ اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھے گی تو وہ غم زدہ ہو جائے گی اور اپنی چھری بھی خوب تیز کر لیں اور اسے میرے حلق پر ذرا زور سے پھیرے تاکہ آسانی سے میرا دم نکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ ہم نے قصہ بیان کیا ہے، آدھا اور آدھا کل کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔